بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہم سبھی حضرات یہ جان رہے ہیں اور ہمارے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور پہلا عشرہ رمضان کا یعنی پہلے 10 دن تقریباً ختم ہونے کے ہیں اور دوسرے 10 دن رمضان کے شروع ہونے والے ہیں۔ وہ دوسرا دن مغفرت کا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مغفرت طلب کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یقیناً جو آج لاک ڈاؤن یا کرونا وغیرہ کی وجہ سے پریشانی ہے، کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے گناہوں کا بھی دخل ہے، اس لیے ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اور اس سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں اس پریشانی سے جلد از جلد نجات دلا دے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو منٹوں سیکنڈوں میں ہم میں سے یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دوسرے عشرے، اس دوسرے 10 دن میں زیادہ سے زیادہ مغفرت طلب کریں۔ محترم حضرات، رمضان کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں، اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو شخص رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے طلب کے لیے اور ثواب کی نیت سے وہ روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ صغیرہ معاف فرما دے گا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی جس کو ہم اہتمام کر کے، جس کا روزہ رکھ کے ہم اپنے گناہوں کی معافی کرا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں عبادات وغیرہ کا بہتر طریقے سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سے دوسرے نشست کا دوسرے سوالات شروع ہوتے ہیں، آپ جواب ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت بوسیدہ چٹائی پھینکنے سے بہتر نہیں کہ دوسرے مسجد میں استعمال کر لیں؟ یہ سوال پہلے ویڈیو میں جو جواب دیا گیا ہے اس پر سجاد اقبال صاحب نے پوچھا ہے۔ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری مسجد میں استعمال کرنے کے لیے دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چٹائی ابھی استعمال کے لائق ہے اور جب تک وہ چٹائی استعمال کے لائق ہے جس مسجد میں دی گئی ہے اسی مسجد میں استعمال کی جائے، اس مسجد کے علاوہ دوسری جگہ یا کسی اور تیسری جگہ استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے پھینک سکتے۔ اولہ رحمتن و اوسطہ مغفرتن، اس حدیث پر کہیں ائمہ فن نے جرح تو نہیں فرمائی ہے؟ سوال از مولانا طفیل احمد مصباحی۔ اس کا جواب ہے کہ صرف جرح ہونا کسی حدیث پر کافی نہیں ہے، ورنہ بہت ساری احادیث قابل اعتبار نہیں رہ جائیں گی، بلکہ اگر جرح ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جرح کس قابل ہے، کس حیثیت کی ہے۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کے تعلق سے جرح بہت ہلکا ہے، تو اس لیے یہ حدیث فی نفسی ضعیف ہے، کمزور ہے، مگر اس کے مطابق ہونے کی وجہ سے جو مسند الحارث میں موجود ہے یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہو جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حدیث پر اگرچہ محدثین کا کلام ہے مگر وہ کلام اس حدیث کو حیز احتجاج سے خارج نہیں کرے گا، بلکہ اگر حسن لغیرہ ہی نہ بھی مانے، ضعیف ہی مانے، تب بھی یہاں پر چونکہ یہ چیز فضائل کے باب میں ہے اور حدیث ضعیف فضائل کے باب میں معتبر ہوتی ہے، اسی لیے یہ حدیث قابل قبول ہوگی۔ کیا وتر کی نماز کے بعد نفل نماز یا کوئی اور نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ سائل محمد رضا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نفل نماز مکروہ اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، لہذا نماز وتر کے بعد نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری نمازیں قضا وغیرہ بھی ادا کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت بہار شریعت کا یہ مسئلہ تراویح کے بارے میں سمجھ نہیں پایا، ہر 2 رکعت کے بعد 2 رکعت پڑھنا مکروہ ہے، یوں ہی 10 رکعت کے بعد بیٹھنا بھی مکروہ ہے۔ محمد مرزا غالب نقشبندی، کیساری، کشن گنج، بہار۔ جی، اصل میں اس کا جواب اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ترویحہ کے بعد اجازت ہے کہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے، نفل نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، خاموش رہنا چاہے تو خاموش رہ سکتا ہے، وہ 4 رکعت کے بعد یعنی ترویحہ کے بعد اجازت ہے
اور جب 2 رکعت کے بعد پڑھے گا تو یہ ترویحہ نہیں ہوگا، لہذا یہاں پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی 10 رکعت کے بعد بیٹھتا ہے تو بھی مکروہ ہے، کیونکہ 10 رکعت پر 4 رکعت یا ترویحہ مکمل نہیں ہوتی، اس لیے وہاں پر بھی بیٹھنا مکروہ ہے اور درست نہیں ہے۔ مسئلہ بالکل واضح ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اصل اجازت وہ 4 رکعت یا ترویحہ کے بعد ہے، جو 2 رکعت کے بعد نہیں پائی جاتی۔ لہذا اگر نفل نماز پڑھنا ہے تو ترویحہ کے بعد یا 4 رکعت کے بعد پڑھیں، 2 رکعت کے بعد نہ پڑھیں، یا جہاں ترویحہ مکمل نہیں ہوتا ہے وہاں نہ پڑھیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ سوال نمبر 1، موجودہ صورتحال میں جمعہ کے دن ظہر کی نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال نمبر 2، اگر کوئی شخص 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہا تھا، دوسری رکعت میں قاعدہ نہ کیا اور بھولے سے 4 رکعت پڑھ لی، آخر میں سجدہ سہو کر لیا، نماز ہوگی یا نہیں؟ سوال نمبر 3، LIC بیمہ میں جو روپیہ جمع کیا جاتا ہے اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ 3 سوالات ہیں یہاں پر اور اس کے بالترتیب میں جواب دیتا ہوں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں بھی شہر میں جمعہ کی نماز کے علاوہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے اجازت دی ہے، مگر بہتر اور احوط وہی ہے کہ ظہر کی نماز تنہا شہر میں پڑھی جائے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے۔ البتہ اگر دیہات میں ہو تو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں جو 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہا تھا اور اس نے 2 رکعت پر قاعدہ نہیں کیا اور 4 رکعت نماز مکمل کر لی، تو اس صورت میں اس کی نماز یہ سنت نہیں ہو بلکہ یہ منتقل ہو کر نفل نماز ہو جائے گی۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو بیمہ یا LIC وغیرہ میں پیسہ ہے، روپیہ موجود ہے، اس پر زکوٰۃ تو فرض ہے، البتہ اسے فوراً دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر چاہے تو فوراً زکوٰۃ اس کی دے سکتا ہے، اور اگر چاہے جب بیمہ وغیرہ کا پیسہ ملے اس وقت زکوٰۃ ادا کرے۔ کیا قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مدلل جواب عنایت فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قصدن بھر منہ قے کی اور روزہ ادار ہونا یاد ہے تو روزہ ختم ہو جائے گا، اور اس سے کم کی تو روزہ ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر بلا اختیار قے ہو گئی اور منہ بھر نہیں تو اگرچہ کچھ حلق میں واپس ہو جائے یا خود لوٹائے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر منہ بھر ہے اور اس نے لوٹائی تو اگرچہ 1 چنے کے برابر ہو، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ قے کے تعلق سے یہ تفصیل ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قے ہو جانا جیسے بھی ہو وہ روزہ فاسد کر دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسی تفصیل کے مطابق قے کا حکم ہے کہ وہ روزہ فاسد کرے گا یا نہیں۔ سوال نمبر 1، قرات کے معنی پڑھنے کے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں بعض حضرات اپنی بچی کا نام قرات رکھتے اور بولتے ہیں، جبکہ کچھ حضرات سے سنا ہے کہ قرات کا معنی درست نہیں، قرات رکھا جائے، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ سوال نمبر 2، مسئلہ کف ثوب آستین میں آدھی کلائی کے قید لگائی جاتی ہے کہ اگر آدھی آستین یا اس سے زیادہ کپڑا فولڈ ہے تو مکروہ تحریمی، اور اگر اس سے کم ہے تو تحریمی نہیں، آدھی آستین کے قید کیوں؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ سوال نمبر 3، جمعہ کے اول 4 رکعت سنت اگر رہ جائیں تو فرض کے فوراً بعد پڑھیں یا بعد والی 4 سنت کے بعد؟ محمد سلمان زبیری، پاکستان۔ جی، ان 3 سوالوں کا جواب بالترتیب ملاحظہ فرمائیں۔ قرات کا معنی پڑھنا ہے اور اس کے معنی میں بظاہر کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے اس کے ذریعے نام تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے نام رکھیں جس کا معنی بہتر اور اچھا ہو، یا صحابہ کرام یا بزرگان دین کی طرف اس کی نسبت ہو رہی ہو۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں کف ثوب سے منع کیا گیا ہے اور کلائی میں آدھی کلائی سے زیادہ پر کف کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے آدھی کلائی سے زیادہ کی قید لگائی گئی ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جمعہ میں اگر 4 رکعت سنت پہلے چھوٹ جائے تو اس کو کب پڑھیں؟ اس کو آپ 4 رکعت ظہر کی سنت جو بعد میں پڑھتے ہیں اس کے بعد پڑھیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ مزید 2 رکعت جو جمعہ کی سنت ہے، جس کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ 2 رکعت بھی جمعہ کی سنت ہے، اس کے بعد 4 رکعت پڑھیں، کیونکہ پہلے جب ترتیب چھوٹ گئی ہے تو اب بعد والی ترتیب کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو ترتیب ہے جمعہ کے بعد
ان سنتوں کو پڑھنے کے بعد جو سنت چھوٹ گئی ہے اس کو پڑھی جائے گی۔ آج کل لوگ نماز بغیر ٹوپی کے پڑھتے ہیں، بغیر ٹوپی کی نماز ہو جائے گی؟ عصر اور عشاء میں 4 رکعت سنت یعنی فرض سے پہلے برابر نہ پڑھنا اور نفل ہمیشہ نہ پڑھنا کیسا ہے؟ جواب لکھ کر دیں گے، مہربانی ہوگی، فقط والسلام، صغیر احمد۔ جواب: سستی کے بنا پر ٹوپی کے بغیر نماز پڑھی تو مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے، یعنی اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر خشوع ٹوپی کے بغیر زیادہ ہو تو مستحب ہے، یعنی اگر آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، خشوع اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بغیر ٹوپی کے پڑھنا ہی مستحب ہے۔ لیکن دور حاضر میں ٹوپی کے بغیر پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور عصر و عشاء کی 4 رکعت سنت غیر موقدہ نہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر پڑھے تو ثواب کا کام ہے اور نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور رہی بات نفل کی، تو نفل پڑھنا چاہیے، کار ثواب ہے، مگر نہ پڑھنے والے پر کوئی الزام نہیں۔ زید ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، مگر 6 مہینے سے اسے تنخواہ نہیں ملی ہے اور سال بھی مکمل ہو گیا ہے، تو اب 6 مہینے کا بقایا جو کمپنی کے ذمے ہے اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ مولانا محسن یوکے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بقایا تنخواہ ہے اس پر زکوٰۃ ہے اور اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر کوئی شخص قربانی کا انکار کرتا ہے کہ قربانی کرنے سے جانور کا ناحق قتل کیا جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ حوالہ کے ساتھ جواب عنایت فرمائیں، مولانا رضوان قادری۔ اگر کوئی شخص قربانی کا انکار کرتا ہے تو یہ بہت غلط ہے، البتہ اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہے، لیکن گمراہ ضرور ہے، یعنی بد مذہب ہے، گمراہ ہے، اس پر توبہ لازم ہے۔ اس کی تفصیل آپ فتاوی مرکز تربیت افتاء جلد 2 صفحہ 334 اور فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ 53 پر دیکھ سکتے ہیں۔ منہ زیر ناف 40 دن نہ کاٹنے پر نماز کا کیا حکم ہے؟ مولانا ظفر نوری۔ اگر کوئی شخص 40 دن زیر ناف بال نہیں کاٹتا ہے تو گنہگار ہوگا، اور اگر اس کی عادت بنا لیتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، مگر چونکہ یہ گناہ اعلانیہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے ایسی صورت میں اس کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ نماز مکروہ تنزیہ ہو۔ کیا عید کی نماز گھر پر ہو سکتی ہے؟ مدلل جواب عنایت فرمائیں، مولانا احمد یار خان۔ سوال نمبر 2، لاک ڈاؤن کا یہ سلسلہ اگر عید کے بعد تک چلتا رہا تو کیا اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھنے کی کوئی صورت جائز کی نکل سکتی ہے؟ چونکہ گاؤں میں عید کی نماز مکروہ تحریمی ہے، اس کے باوجود عوام میں فتنے کے خوف سے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو اب عوام کا سوال یہ ہے کہ عید کی نماز اپنے اپنے گھروں پر کچھ افراد مل کے پڑھی جائے تو ہوگی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ 2 لوگوں کا سوال تھا، تو ایک ہی طرح کا تھا، اس لیے ایک ساتھ یہ سوال کر دیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عید کی نماز شہر میں بھی گھر پر نہیں ہو سکتی، چونکہ عید کی نماز ہونے کے لیے ایک شرط ہے اذن عام، اور وہ گھر میں اذن عام متحقق نہیں ہوتا، اس لیے شہر میں بھی یہ عید کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اور رہی یہ بات کہ لوگ دیہات میں جمعہ پڑھتے ہیں اور فتنے کی وجہ سے انہیں منع نہیں کیا جاتا ہے، تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ شروع کر چکے ہوتے ہیں تو ان کو وہاں روکا نہیں جاتا، اس کا فتنہ ہے، لیکن یہاں پر تو شروع کرنا ہے، تو اس لیے اس پر اس کا قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اور دیہات میں بھی اسی طرح کوئی نئی جگہ، دوسری جگہ جمعہ یا عید قائم کرنے کی اجازت نہیں۔ فون کے ذریعے خبر استفاضہ کا تحقق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مولانا قاضی عارفین بنگال۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فقیہ اعظم مفتی نظام الدین رضوی دامہ ذلہ، صدر شعبہ افتاء جامعہ اشرفیہ مبارک پور، صدر المدرسین بھی آپ جامعہ اشرفیہ کے ہیں، آپ کے نزدیک فون کے ذریعے خبر استفاضہ متحقق ہو جاتا ہے، اور ہندوستان میں بہت ساری جگہوں پر اس پر عمل بھی ہوتا ہے، اور میرے خیال سے اس کے اعتبار سے آج موجودہ حالت کے اعتبار سے اس پر عمل کرنا چاہیے اور اسی کے اعتبار سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ لڑکے اور لڑکی کی بالغ ہونے کی عمر کیا ہے؟ مولانا امتیاز
انبیاء. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک لڑکا کم سے کم جب 12 سال کا ہو جاتا ہے اور لڑکی 9 سال کی ہو جاتی ہے، اگر اس کے بعد کوئی علامت پائی جائے بالغ ہونے کی تو اسے بالغ قرار دیا جائے گا. مثال کے طور پر 12 سال کے بعد لڑکا یا 9 سال کے بعد لڑکی کو احتلام ہوا تو ایسی صورت میں اسے بالغ قرار دیا جائے گا. لیکن اگر اس طرح کی کوئی علامت نہیں پائی گئی اور 15 سال کی عمر پوری ہو گئی تو اب لڑکا ہو یا لڑکی اسے بالغ قرار دیا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے 72 جہنمی، 1 جنتی. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے، تو کیا 72 فرقے جو جہنمی ہیں ان کی شفاعت کریں گے یا جو جنتی ہیں ان کی شفاعت کریں گے؟ رہا یہ کہ جو جنتی ہیں ان کی شفاعت کی ضرورت نہیں، بچے 72 فرقے، تو کیا ان کی شفاعت کی جائے گی؟ حدیث پاک کا خلاصہ اور مفہوم بیان کر دیں. جواب اس کا یہ ہے کہ شفاعت 2 طرح کی ہے، ایک شفاعت کبریٰ، ایک شفاعت صغریٰ. شفاعت کبریٰ وہ ہے جس وقت ہر ایک آدمی کا نفسی کا عالم ہوگا. انبیاء بھی اس وقت نفسی کے عالم میں ہوں گے. اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے وہ شفاعت کبریٰ ہے، وہ سب کو شامل ہوگی، یعنی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو سب کے حق میں وہ شفاعت متحقق ہوگی. اور ایک شفاعت یہ ہے کہ جہنم میں کوئی مسلمان چلا گیا، اس کو وہاں سے نکالنا، یا کوئی گنہگار ہے اس کو جہنم میں لے جا رہے ہیں، اس کو جہنم میں جانے سے بچانا. یہ اس طرح کی جو شفاعت ہوگی وہ صرف مسلمانوں کو ہی حاصل ہوگی، غیر مسلم کوئی بھی ہو اسے حاصل نہیں ہوگی. اور رہی یہ بات کہ مسلمان جب ہے تو وہ جنتی ہے، تو اس کے شفاعت کا کیا مطلب؟ وہ تو جنتی ہے. تو کہنا یہ ہے کسی کے جنتی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا نہیں پائے گا یا اسے اس کے گناہوں کی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ کوئی بھی مسلم ہو اگر اس نے گناہ کیا ہے تو اس کی گناہ کے سزا دینے کا حق اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور کے شفاعت سے اسے جہنم میں نہ لے جائے یا جہنم میں ڈال دے اور حضور کی شفاعت سے اسے جہنم سے نکال دے. لیکن جنتی ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے سزا نہیں ملے گی یا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اگر کوئی امامت کرتا ہو اور کسی رکن میں اس نے بلند آواز سے تکبیر نہ کہی بلکہ اتنی دھیمی آواز تکبیر کہی کہ خود ہی سن سکا، یہاں تک کہ پہلے صف کے لوگ بھی تکبیر نہ سن سکے. اب امام دوسرے رکن میں داخل ہو گیا اور مقتدی اسی رکن میں رہ گئے جس میں تھے، تو اب امام اور مقتدی پر کیا حکم ہوگا؟ وضاحت فرمائیں. شمیم رضا، سبتینی، ناگپور. جی، اس کا جواب ہے کہ مقتدی کو جب معلوم ہوا تو وہ جس رکن میں ہے اسے پورا کر کے امام جس رکن میں ہے اس میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے. یعنی مقتدی دوسرے رکن میں ہے اور امام اس رکن کو چھوڑ کے آگے بڑھ گیا، کسی دوسرے رکن میں شامل ہو گیا، تو ایسی صورت میں مقتدی کو جیسے ہی پتا چلے فوراً وہ رکن مکمل کر کے امام جس رکن میں گیا ہے اس میں شامل ہو جائے. 27ویں شب کو امام صاحب یا حافظ صاحب کو جو نذرانہ دیتے ہیں اسے 2 دن پہلے ہی محلہ میں گھر گھر جا کر اکٹھا کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ایسا نذرانہ لینا امام صاحب و حافظ صاحب کے لیے کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص اس مسجد میں نماز نہ پڑھتا ہو بلکہ دوسرے مسجد میں نماز پڑھتا ہو تو کیا اس سے بھی نذرانہ لینا صحیح ہے؟ یا جو آدمی جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے صرف اسی مسجد میں امام صاحب کو نذرانہ دے؟ کچھ لوگ یہ کہہ کر نذرانہ اکٹھا کرتے ہیں کہ یہ قوم کے مسجد ہے، جبکہ اسے مسجد میں ہر قوم کے لوگ نذرانہ دیتے ہیں. قرآن و حدیث اور اعلی حضرت کے کتاب سے جواب عنایت فرمائیں. جی، اس کا جواب یہ ہے کہ نذرانہ کوئی بھی کسی کو بھی دے سکتا ہے، اور اگر حافظ صاحب نے پہلے سے نذرانے وغیرہ کا طے نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں ان کا نذرانہ لینا بھی جائز ہے. البتہ نذرانہ وصول کرنے میں زبردستی نہ کیا جائے ورنہ زبردستی کرنے والا گنہگار ہوگا. جو شخص علماء اہل سنت کے مصنفین کی کتابوں کا کبھی مطالعہ نہیں کیا اور علماء حق کے صحبتوں میں رہنے کی کبھی کوشش نہیں کی اور کبھی کسی مسئلے پر نہ علماء سے رجوع کیا، نہ مدرسہ جا کر مسئلہ حل کیا، اور عوام الناس میں اسلام کی سنی سنائی باتوں کو نہ کوئی علماء کا حوالہ نہ ان کی کتابوں کا، یعنی بغیر منسوب کے بیان کرتے ہیں،
عقائد اہل سنت کے موقف کے خلاف بیان کرتے ہیں۔ مثلا کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے اور اعلیٰ حضرت کی ذات پر طرح طرح الزامات لگاتے ہیں، اور سنی وہابی کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے، مطلب ہر کلمہ گو لوگ مسلمان ہیں کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کیا ایسا شخص عوام و خواص میں اسلام و شریعت کی جانکاری بیان کرنے کا اختیار رکھتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر بیان کرتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت کے رو سے کیا حکم ہے؟ المستفتی محمد دانش سکراول، پورب ٹانڈا، امبیڈکر نگر، یو پی۔ جی، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایسا شخص اگر بیان کرتا ہے تو اسے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شخص سخت گنہگار ہے، اس پر لازم ہے کہ فوراً اپنی حرکت سے باز آ جائے۔ خاص طور سے ایسا شخص جو یہ کہتا ہو کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے اور اعلیٰ حضرت کی ذات پر الزام رکھتا ہو اور سنی وہابی کے جھگڑے میں یا پڑھنا نہ چاہتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ ہر مسلمان کلمہ گو مسلمان ہے، تو ایسا شخص تو خود اسلام سے خارج ہے۔ تو ایسے شخص کی بات کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہوئی کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، یعنی اے محبوب آپ فرما دو اے کافرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ آپ کافر کہو، تو یہ کہنا کہ کافر کو کافر نہ کہو یہ قرآن کے خلاف ہے، اور اس شخص کا جو اس طرح کا عقیدہ رکھے وہ خود اسلام سے خارج ہے، یا جو یہ کہے کہ ہر فرقے کے لوگ مسلمان ہیں اور ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ خود اسلام سے خارج ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ، تجدید ایمان، اور اگر شادی شدہ ہو تو تجدید نکاح بھی کرے۔ اور ایسے شخص کی بات سننے کی تو دور بات ہے، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں نہ جانا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ البتہ اگر وہ علماء کرام ہمت کریں تو اسے سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، دین اسلام کے خلاف ہے، تم اہل سنت والجماعت میں شامل ہو جاؤ تاکہ تمہارا ایمان و عقیدہ سلامت رہے اور تمہاری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی بہتر ہو۔ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا کیسا ہے؟ جیسا کہ آیت کریمہ ہے۔ ماں حوالہ جواب عنایت فرمائیں۔ سائل جمال احمد علیمی قادری۔ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی کے لیے یہ ممانعت تھی کہ وہ 7ویں دن شکار نہ کریں۔ رہی بات یہ کہ ہم لوگوں کے لیے جائز ہے کہ نہیں، تو جہاں تک میں پڑھا ہوں یا جہاں تک میرا مطالعہ ہے، کہیں اس بات کی صراحت نہیں ملتی کہ ہمارے لیے اس 7ویں دن شکار کرنا ناجائز و حرام ہے۔ تو اصل تو یہی ہے کہ جائز ہے، تو اس لیے بظاہر یہی واضح ہوتا ہے کہ 7ویں دن اور دوسرے دن بھی ہم مسلمانوں کے لیے شکار کرنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ 7ویں دن کی جو ممانعت تھی یہ صرف یہودیوں کے لیے تھی۔ اسلامی نقطۂ نظر سے جوا اور تاش کھیلنا کیسا ہے؟ سید انصار رفاعی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے جوا کھیلنا، تاش کھیلنا